اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان بھی بالکل سرے تے آ گیا. آج آخری جمعہ اور انشاءاللہ اگلا جمعہ رمضان المبارک کے چاسی پڑھساں. اللہ تعالیٰ سارا موقع نصیب فرمائے. رمضان اور قرآن ان دونوں آپس ایک بڑا خاص جوڑ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن نے نزول واسطے بھی رمضان نے مہینہ پسند فرمایا اور آج بھی دنیا تے سب تو زیادہ قرآن جڑا پڑھا ہوا نا وہ رمضان نے مہینے پڑھا ہوا. پڑھی نہ تو روز ہی ہوئے اور لوگ دنیا تے لکھاں لوگ روزانہ قرآن پڑھنے ہیں لیکن رمضان ان بھی پڑھنے ہیں جڑے انج نہیں پڑھنے. اور حافظانہ دور اور قرآن یاد کرنے نا یہ ایک پورا ماحول بنے ہوا ہونا رمضان المبارک ہے. تو اس لحاظ نال بھی رمضان تے قرآن نا آپس میں بڑا جوڑے. اور اسی جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث ہیں یا جس خطبے ہیں اسی بیان کرنے پہ ہیں اس خطبے وچ بھی آج نے الفاظ قرآن ہی نے متعلق ہیں. تو استقبال رمضان نے حوالے نال انجے سمجھو کہ قرآن تے بھی آج گفتگو ہوئے سی تو یہ رمضان ہی نے گفتگو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے نے کوئی ٹکڑے میں اس تو پہلے بیان کر چکا. آج نہ جڑا جملہ پہلا اگو اللہ جتنی توفیق دیتی گل کرنے ہیں لیکن قرآن ہی ہوئے پتہ نہیں اور گل تھی نہیں بھی ہوئے کہ نہیں. احسن القصص ھذا القرآن. حضور اس خطبے وچ ای اپنا جوامع الکلم وچ ایک ای خوبصورت کلمہ بھی ارشاد فرمایا کہ احسن القصص ھذا القرآن. روئے زمین نے سارے بیانہ ناڑو سونا بیان قرآن ہے. احسن القصص ھذا القرآن. قرآن تو بہتر کوئی بیان نہیں. بیان کہاں آخنے ایسی گفتگو کرنا جیڑی فصاحت اور بلاغت نہ آئینہ ہوئے. اور فصاحت اور بلاغت نہ مطلب ہے اے جا جملہ زبان چو کرنا جیڑا جملہ تسی جیڑا مفہوم ادا کرنا چاہنے ہو تسا اس مفہوم ادا کرنے واسطے جنہ لفظ نہ انتخاب کیتا او لفظ واقع نے عین مطابق ہومن تو اسا عربی چاہرین فصاحت. اور بلاغت نہ مطلب یہ ہونا کہ جس وقت الفاظ فصاحت نہ مانا کہ جیڑا جملہ جتھے ضرورت ہے او جملہ تسی بول دیو تاکہ تسا نے تمام اندر نے مفہوم او خوبصورت طریقے نہ ادا کر دے. اور بلاغت الفاظ نہیں ترتیب ایسی خوبصورت ہوئے کہ جڑے الفاظ جوڑ کے تسی کوئی گل کرنے پہ او گل سننے والا سنے تو او گل واقع نے عین مطابق ہوئے اور اس سے فٹ بانی پہ ہوئے ایسا آنین بلاغت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قوت بیانچ الفاظ نے چناؤ وچ اپنی تراکیب نی ادائیگی وچ اور اپنے معنی نی ادائیگی وچ اس کائنات کئی نہ کلام اتنا کامل اور مکمل نہیں جتنا میرے رب نہ کلام کامل تے مکمل. ظاہر ہے وہ آپ وڈا تھا اس نے کلام بھی وڈا. بادشاہ نہ کلام کلامہ نہ بادشاہ ہونا. جڑے بادشاہ ہون انہوں نے گفتگو لوگوں نے گفتگو نہیں بھی بادشاہ ہونے. تو قرآن بادشاہ نہ کلام ہے تو جڑے کلام بادشاہ نہ
تو جڑے آپ بادشاہ ہے تو اس نہ کلام بھی سارے کلامہ نہ بادشاہ ہے کہ اس تو بہتر کہیں نہ کلام نہیں ہو سکتا. چھاپا مارن آئے ہو یا جمعہ پڑھنا آئے ہو؟ اللہ بات ٹھیک. احسن القصص حاضر القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فصاحت اچ مکمل، بلاغت اچ مکمل، اور اپنی تراکیب اچ مکمل، اپنی خوبصورتی وچ مکمل، اپنی سچائی وچ مکمل. جیڑا دعویٰ کر دیتا روئے زمین الٹی ہو ونجے اس دعویاں غلط ثابت نہیں کر سکنی. کائنات ساری رڑ کے قرآن نے کہیں صداقت نہ مقابلہ نہیں کر سکنے. حضور ای پورے قرآن نے تعریف اپنے اس تبوک نے واپسی نے خطبے وچ ایک جملے وچ ارشاد فرما دیتی. قیامت تک قرآن نے حقانیت اور صداقت جتنیاں تقریراں کر چھوڑو، ان کروڑاں تقریراں ہکی پلے تے صاحب قرآن نے ای ایک جملہ وزن اجمت بھی زیادہ. احسن القصص ھذا القرآن. فرمایا بہتر بیان کہیں نہ گفتگو کہیں نہیں، کہیں نہ کلام کہیں نہیں منہ چو نکلا ہوا کوئی جملہ قرآن تو بہتر نہیں ہو سکتا. یہ اپنی فصاحت اپنی بلاغت اپنے انداز تکلم پر تاثیری وچ لوگاں متاثر کرنے وچ لوگاں اپنی گردناں جھکاونے تے مجبور کر دیونے. اگر کوئی قناعت کتاب ہے تو وہ کتاب قرآن مجید. احسن القصص ھذا القرآن. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید چیلنج دیتا ہے نا کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ تسی جڑے عرب ہو، صاحب زبان ہو، فصاحت اور بلاغت نے امام ہو، اگر تساں میرے نبی نے نبوت شک ہے تو اے جا کلام تسی بھی بڑھا کے گھنا ہو. کیوں جی؟ عرب جتنے ہیں نا عرب انہاں کو ریاضی، فلسفہ، سائنس ان علوم کوئی نہیں. انہاں کو ہکا علم ہے فصاحت اور بلاغت. انہوں نے گھٹی وچ ای گل پئی ہوئی ہے کہ ترے چیزاں عرب ایسیاں جنہاں نے مثال روئے زمین تے نہیں ملنی، اور انہاں تریاں چیزاں وچ عرب امام ہے. خطابت، تقریر انہاں تو پیچھے ختم ہے، شاعری اور کہانت. کہانت آنے مبہم جملے، اور ان جملے چو جڑے کاہن لوگ ہونے انہوں نے مطلب اور معنی بیان کرنے کہ اس مبہم جملے نے ہی مطلب ہے. آج بھی عربی کہانت نے ضرب المثل جملے عربی ادب اچ موجود ہیں. یعنی اس دور اچ جڑے جملے کاہن نے زبانت آئے ہوئے ان مبہم ہونے نے باوجود، مبہم نہ مطلب ایسا جملہ جس کا کوئی معنی نہیں، لیکن انہوں نے ان جملے بھی اتنے طاقتور ہیں کہ آج 1400 سال تو بعد بھی ان جملے عربی ادب آج بھی جون تو محفوظ ہیں. تو اسی تو اندازہ لاؤ کہ انہوں نے کہانت بھی کتنے ہوتے. شاعری انہوں نے گھٹی انہوں نے بچہ پیدا ہونا، بولنا سیکھنا، جڑ بھی وہ پیڑا شعر آخنا، تو اس نے ماں پیو اپنے خاندان اور برادری نے دعوت کرنے کہ سیڑا پتر شاعر ہو گیا. سیڑے پتر نے اندر شاعری نے جراثیم موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سارا انہوں نے نام سنا ہوا. آپ نے تعریف اور توصیف بڑے خوبصورت انہوں نے پورا دیوان موجود ہے. آپ نے نعت جو نہ جو کچھ آکھ. انہوں نے ایک بیٹا بالکل چھوٹا جا نکا جا، اساں دھبوک لڑی اور وہ اپنے والد کو آیا رونا. تو حضرت حسان بن ثابت آکھا کیا ہو رہی؟ اس آکھا ماں کوئی شے لڑ گئی تو ماں ڈاڑی پیڑ ہونی پئی. حضرت حسان بن ثابت فرمایا کہ وہ شے کے ہے؟ اس آکھا ماں ہی تا نہیں پتہ کیڑی شے ہے. انہاں آکھا ای کے جی. تو اس ہونا حسان بن ثابت نہ بیٹھا اپنے باپ نے سامنے بیان پہ کرنا پہنا وہ جڑی شے ماں لڑی نا وہ ان جائی کہ ان پتہ لگنا ہے کہ اس زرد رنگ نی دھاری دار چادر اپنے اتے وڑھیٹھی ہوئی. یہ اس تشبیح دیتی کہ دھاری دار لکیراں والی پیڑی چادر اس اپنے اتے کیتی ہوئی.
تو اس کا مطلب ہے دھبوک بما بھیڑ لڑ گئی، دھبوک لڑ گئی، اور دھبوک پیڑی ہونی اتنے کالیاں کالیاں دھاریاں ہونیاں، تو حسان بن ثابت نعرہ مار کے اپنے پترے چاہ گدا اور آکھن لگا لوگو مبارک ہونے میرے پترے وچ بھی شاعری نہیں جراثیم موجود ہیں۔ یہ آنے والے وقت شاعر بن سی، کیوں؟ معمولی جی اس تشبیح دیتی، نکی جی تشبیح اس دیتی، تو حضرت حسان سمجھ گئے کہ یہ تشبیح دیونی نہیں جیڑی صلاحیت ہے، یہ دلالت کرے نہیں کہ آنے والے وقت چاہیے میرا پتر شاعر بن سی۔ تو عرب فصاحت اور بلاغت انہوں نے گھٹی چھے، ان وینا 100 اشعار میں قصیدہ آگے نے، اور آنن فانن اور وقت نہیں میں سنائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ابرایا، اور گھرے تو گھن کے حضور نے آنا تک اس اپنے دل اور دماغ ایک پورا قصیدہ آگے دا، اور وہ اپنے دل شعر پہ دہرانا اللہ تعالیٰ وہی بھیجی حضور نے کہ یہ جڑا آنا پہنے اس ایک قصیدہ آکھے نے، پہلے اس کو قصیدہ سنے ٹرنے ای شعر و شاعری تک۔ قرآن جنا چیلنج دیتا نا کہ میں سب تو عمدہ کتاب ہوں، اور اگر تسی پیشگی سبحان اللہ آکھو تو میں تساں کروڑ روپے نہیں گل دسے۔ علماء ایک بڑی عجیب گل لکھی حضور نی شان ہے کہ روئے زمین تھے حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے حضور نی آمد تک پوری کائنات کوئی ایجا انسان نہیں گزریا جس لوگاں نے سامنے اپنی عجیب و غریب قسم نے دعوے کیتے ہوں، اپنی نبوت تے، اپنی رسالت تے، اپنے آپ خاتم النبیین آکھے ہوئے، اپنے آپ رحمت للعالمین آکھے ہوئے، اپنے آپ کافت للناس کہ میں ساری کائنات کی طرف مبعوث ہویا، اور ہادی عالم ساری کائنات کی ہدایت دینے والا میں ہاں، اور اپنے آپ خاتم الانبیاء والمرسلین آکھے ہوئے، امام الانبیاء آکھے ہوئے، اور انا سید ولد آدم، تمام بنی آدم نے میں سردار ہاں۔ اتنے وڈے وڈے روئے زمین تے کئی بندے دعوے کیتے ہومن، اور دعویاں تو بعد جڑوے اس دعوے کیتے ہومن تے لوگ آکھن کہ نہ دعویاں تے دلیل کیوے، تو اس بندے ایک کتاب پیش کیتے ہوئے کہ ہی کتاب میں نے دعویاں نہیں دلیل ہے، روئے زمین تے میرے نبی تو علاوہ ایسا کوئی آدمی نہیں گزرے۔ حضور جتنے دعوے کیتے ہیں، جتنے اللہ حضور انعامات دیتے ہیں، اور آپ اپنے القابات بیان کیتے ہیں، انہاں سارے تے دلیل کے دیتی ایک کتاب تصنیف قرآن مجید ای پیش کر کے لوگاں دسنے کہ ہی کتاب دلیل میں رسول ہوں، ہی کتاب دلیل میں نبی ہوں، ہی کتاب دلیل ہے میں خاتم النبیین ہاں، ہی کتاب دلیل ہے کہ میں سارے جہنم واسے رحمت ہاں، ہی کتاب دلیل ہے کہ اولین اور آخرین میں سردار ہاں۔ روئے زمین تے ایک بندہ ہے جو تاریخ انسانی وچ نہیں آیا جس اپنے دعویانی دلیل کوئی کتاب پیش کیتی ہوئے۔ حضور کتاب پیش کی تھی، اور قیامت تک نے لوگاں چیلنج دے دیتا کہ اگر میرے ان دعویٰ تے تساں انکار ہے تو جی کتاب میں گھن کے اے جی کتاب بڑھا کے تکات تو اس کتاب نہ بڑھنا کہ نہیں بڑھنا۔ احسن القصص ھذا القرآن، میرے قرآن تو بہتر کوئی بیان نہیں، میرے قرآن تو بہتر کوئی کتاب نہیں، میرے قرآن تو زیادہ طاقتور کوئی کلام نہیں۔ تو ای چیلنج میرے تے تسا جا لوگاں نہیں ہونا پیا، پہلے چیلنج اس لیے پہلے مخاطب جڑے لوگ ہیں او تسی تے میں نہ، اگرچہ اسی بھی آواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیست اللہ تعالیٰ دو قومانی طرف کی تھی، بلکہ اگر میں انجا کہا کہ حضور نے دو بیست آن تو یہ بھی کوئی غلط نہ ہو سی۔ ایک حضور نے بیست ہے اپنے زمانے میں جڑے لوگ اپنے سامنے ہیں، تھوڑی جی میں تمہید بننا پیا شاید تساں مشکل لگنی پہ ہو سی، لیکن گلہ بڑیاں قیمتی ہیں۔ حضور نے بیست ایک انہاں لوگاں واسطے جڑے حضور نے زمانے ویچ اپنی زندگی ویچ اپنی اکھیاں نے سامنے موجود ہے، اور ان اے عرباں ویچی حضور محنت کی تھی، انہاں ہی سب تو پہلے قرآن سنایا، انہاں ہی اپنی نبوت کی طرف متوجہ کیتا، اور ایک حضور نے بیست مینڈے اور تسانی طرف سبحان اللہ، اور قرآن انہاں دوہاں بیستاں بیان کیتا۔ سورہ جمعہ ویچ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ایک میں رسول متا انہاں امیاں ویچ مکہ والے ویچ
انہاں وچ، اور دعا فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ایک میں اس رسول نے بیست انہاں لوگوں واسطے کی تھی جڑے لوگ اجے تک آئے نہیں لیکن قیامت تک آسن، انہاں واسطے بھی رسول ہی یہی ہو سی۔ تو جنہاں حضوراں براہ راست ویکھا انہاں واسطے خدا تعالیٰ چیلنج دیتا نبوت نے صداقت واسطے قرآن مجید نہ کہ ہی میرے نبی نے ہی میری کتاب ہے، اگر ای کتاب مینڈی تو تسی ایسا منے لیو کہ اللہ نے کتاب ہے تو وہ چک کر کے ایسا نبیاں بھی من گنو کہ اللہ نے نبی، اور اگر اس نبیاں منے لیو تو اس کتاب من گنو کہ اللہ نے کتاب ہے۔ اگر ایک ہی شیئں منے سو دنیا نو منے تو تسا نے ایمان مکمل نہیں۔ تو ان عرب جڑے فصاحت اور بلاغت نے امام ہے انہاں بھی ای قرآن ہونا چیلنج دیتا کہ میں بڑی کامل کتاب ہاں، میں طاقتور کتاب ہاں، میں فصیح اور بلیغ کتاب ہاں، اگر نہ تو تسی ماں اپنے یہ کلام بڑھا کے تکا دیو، اور تسا کو دی قوت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، ایک نکی جی ایت بڑھا کے تکاؤ نا۔ عرب ایک 7 وڈے شاعر ہیں جنہوں نے کلام عربی وچ مذاہبات آکھا وینا کہ ان 7 شعراء انہاں جنہاں نے کلام سونے نے پانی نہ لکھنے نے قابل ہے، اور ان 7 شعراء وچوں توجہ نہ گل سنے، ان 7 شعراء وچوں جیڑا شاعر کدائیں اچھا کلام آکھا جیڑا کلام طاقتور ہویا تو ان باقی 6 شاعر اس نہ کلام سامنے رکھ کے سجدہ کرنے ہونے کہ اس تو بہتر کلام اس تو پیڑے کہیں بھی نہیں آکھا، سڑے وچوں بھی کہیں نہیں آکھا، ای جڑا تد قصیدہ آکھا، جڑے شعر آکھیں، جڑا تد کلام آکھا، ای کلام اس وقت نے موجود کلامہ وچوں سب تو افضل اور اعلیٰ کلام ہے۔ ان 6 شعراء اس نے اگے سجدہ کرنے گویا اس شاعر نے عظمت سلام کرنے کہ توڑی عظمت سلام ہے تو اتنا خوبصورت کلام آکھ، اور وقت او قصیدہ جیڑا ای پڑھے وینے جساں سارے سجدہ کیتا ای بیت اللہ وچ لٹکا دیتا وینے، اور اس وقت تک لٹکے رہنے ہے جہاں تک کوئی اور شاعر اس تو بہتر قصیدہ نہ آکھ، واجڑ میں کوئی بہتر آخنا ہے، اور سارے شعراء متفق ہوئے نے کہ ہاں ہی کلام پڑھے نالوں بھی زیادہ طاقتور ہے، تو وقت اس نہ او قصیدہ اتھو لا کے ای نواں قصیدہ اتھے لا دیتا ہے۔ یہ چھوڑ 2 گلہ سنے جڑ میں قرآن اترنا شروع ہویا تو انہا قرآن نے سامنے ایمان نہ آندہ، لیکن ان 7 نے 7 شعراء اللہ نے کتاب نے سامنے سجدہ ریز ہوئے کہ ای کلام ایسا کہ اسی 7 چھوڑ کے 9 سرو جم کی بھی ہے جا کلام بڑھاونا چوا تو قرآن نے 3 ایتا نبی اسی مقابلہ نہ کر سکتا۔ ای میرے قرآن واسے اسی انہوں نے محتاج نہ کہ شاعر قرآن نہیں، اسا تا اللہ نے غلط ایمان آندہ ہوا کہ میری کلام ہے بس اللہ نہ کلام ہے، لیکن صاحب فن اگر کہیں سلام پیش کرے تو ای دلیل ہونی کہ ای بندہ کمال لا۔ ایک بادشاہ نے نائی اس بادشاہ نے ستے میں حجامت کی تھی، بادشاہ سہیں گیا اس نے حجامت بڑھائی، بادشاہ جاگے تو اس نے حجامت تیار، تو بادشاہ اس نائیاں بلا کے انعام بھی دیتا اور سارے نائیاں نہ سردار بنا دیتا، میں تو ہمیں لقب دینا پیا تو سارا نہ سردار، تو وہ ہے تو نائی بڑے سیانے ہونے اس بڑی سونی گل کی تھی، اس کا بادشاہ سلامت تسی ماں سردار بناؤ تے لقب دیو، میں ایسا عزت ری نگاہ نہ ویکھنا، لیکن انج سواد نہیں آنا، میری قوم نے لوگ اگر ماں لقب دیوان نہ کہ تو سڑا سردار ہے تو سواد تاں جیڑے اس لینڈ نے لوگن اگر ان ماں آکھن کہ تو سڑا امام ہے تو وقت گلہ نہ سواد آنا، بادشاہ کہیں گلہ نہ ماں امام بڑھا دے، اس امام بڑھنے نہ کے فائدہ، صاحب فن تعریف کرے الفضل ما شہدت بالآدھا، جڑے دشمن نے گھر بھی تو انہی تعریفہ نے ڈھول وجن لگ پاونا تو وقت تو سمجھ وان کہ اللہ تو ہاں کوئی شہد دیتی بھئی، تو انہیں کوئی شہد ہوئے نا کہ تو انہیں دشمن بھی تو انہی تعریف پہ کرے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی کلام ہے یہ اعجاز بخشا کہ جڑے سب تو زیادہ فصیح اور بلیغ ہے انہیں اللہ نے کلام نے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے،
امرؤ القیس انہاں 7 شعراء وچوں ایک شاعر ہے، اس نے قصیدہ بیت اللہ میں لٹکنا پیا اور لوگ آخرین کہ قرآن تو بعد ہی قصیدہ لمنا چاہیے نا، اس نے بہن نہیں منینی، وہ آخنی نہیں اجے تک قرآن اتنی طاقتور ایت نہیں آئی جڑے میرے براؤ نے قصیدے نہ مقابلہ کر سکے، کچھ بہنوں نے محبت بھی آئی اور اس عقیدت کی وجہ تو بھی وہ قصیدہ نہیں آئی لہنی، لیکن قرآن تو بات قرآن ہے نا، وہ جڑے اپنا آپ منوانے تھے آویں تو ہن بھی منوانا۔ اللہ سورت ہود ایک ایت لائی، سورت ہود حضرت نوح علیہ السلام نے قوم نہ واقعہ بیان ہویا، اس واقعے وچ ایک ایت ہے، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ جڑے طوفان نوح ختم کیتا تو طوفان نوح ختم کرنے واسطے اللہ جڑے الفاظ استعمال کیتے ہیں ای فصاحت اور بلاغت نا اعلیٰ نمونہ، ایک ایت 1.5 لینے نہیں، اور علماء لکھا کہ فصاحت اور بلاغت نیا کل 21 قسمہ، کل قسمہ 21، ان 21 قسمہ اور اس ایت 19 حرف 19 لفظ 19 حرفاں وچ میںڈے رب فصاحت نیا 21 قسمہ 21 جائی تے بیان کر دے کہ تسا پوری فصاحت اور بلاغت جتنی بڑھائی ہوئی تسا نے سارے قوانین اور قانون میری ایک ایت استعمال ہو گئے، جڑوے یہ ایت اتری اللہ جیسے جا کے اے زمین اپنا پانی نگڑ وانٹ، اور زمین فرمایا پانی سکڑ وجے اور پانی اپنے اندر جذب کر گئے، اور اے آسمان عقلی اپنے پانی روک گئے اور پانی خشک ہو گیا اور جودی پہاڑ کے وہاں کی کشتی ٹھہر گئی۔ اللہ فرمایا بعدا للقوم الظالمین، جنہ ظالمہ میرے نبی نے نبوت نے انکار کیتا انہاں اپنا بڑا نقصان کیتا۔ تو یہ امرؤ القیس نے بہن گئی اس وان کے اپنے بھراؤ نے قصیدہ اپنے ہتھنا کعبہ نی چھت چو لایا اور لا کے آخر لگی اس آیت نے نازل ہونے تو بعد میرے بھراؤ نے قصیدے نہ کعبے میں لٹکڑے نہ کوئی جواز نہیں، قرآن آ گیا اس ایت نہ جواب نہیں، اور فصاحت اور بلاغت نے سارے دروازے اللہ ایتھے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ نے نبی اس قرآن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا احسن القصص ھذا القرآن، اس قرآن تو بہتر کہیں نہ بیان نہیں، اس قرآن تو زیادہ کوئی پرتاثیر نہیں۔ سبحان اللہ۔ آؤ اس نے پرتاثیری تھی بھی تو سا میں ایک 2 گلہ عرض کر دے وہاں۔ حضرت فاروق اعظم نے نام سنے ہوئے نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دشمن آپ نہ راستہ روکنے آڑے، مکے نے انہاں سردارہ میں شامل جڑے اسلام نہ پرچم اتا نہیں تھی مر دینے، روز ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، عمر بن خطاب، ان سب اسلام سے رکاوٹ ہیں۔ حضور نے گل نہیں سنی، آپ کو بیٹھے نہیں، بس لوگوں نے پروپیگنڈے تو متاثر ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیڑے نہیں آئے۔ لیکن اگر عمر ہیں بھی، اور یہ عمر ہوئے جنہ اسلام تو بعد یہ جملہ آکھے کہ اساں قسمہ کھا دیئے ہیں کہ خطاب نہ گدہ مسلمان ہو سکنا، عمر مسلمان نہیں ہو سکنا، لیکن اس عمر اللہ پاک ماں معاف کرن کئی شئی بارگاہ نبوت نہیں آندہ، عمر اگر کئی شئی تروڑا تو میرے رب نہ قرآن ہے، بس اندروں پگڑا کے رکھ دیتا عمر۔ ساکہ عمر کے پہ آخنا میں اسلام نہ اڑے سا قیامت تک اسلام نہیں بتی تو نہیں وجہ تو بڑھ سی، تم اسلام اڑے سے کیوں نہیں تو آتا میں اسلام نہ پیردار بناونا تو نہیں وجہ تو قیامت تک اسلام نہ پرچم بلند رہا سے۔ وہ عمر کیڑی شئی نہ ترٹا، قرآن نہ ترٹا۔ انجھے نہیں میں تو ایک جملہ اس خطبے نے شروع میں چاکھا ہے کہ میرے نبی نے یہ ایک جملہ سونے نے پانی نے لکھنے نے قابل بھی اور قیامت تک اس جو موتی کرنے رہے وہ تو نکلنے رہا سے، اتنا پرتاثیر کلام احسن القصص ھذا القرآن۔ پکا گنو ان جملے، میرا قرآن سب تو عمدہ بیان، سب تو عمدہ کلام ہے، سب تو زیادہ تاثیر آڑا، سب تو زیادہ فصاحت آڑا، بلاغت آڑا، شیرینی آڑا، مٹھاس آڑا، بے شک بے شک بے شک۔ اور ماں تے تو ساں اللہ مفت دے دیتا، جتنا مرضی پڑھو، چمو، چٹو، سرے تے رکھو، چاہو۔ اور رمضان نہ مہینہ تو بات انج بھی قرآن نہ مہینہ، ہاں نیت کر گے نو انشاءاللہ رمضان ہے جیسے مزے راج کے لٹنے ہیں۔ اور علماء لکھے نے لوگ تسبیح، چلے،
تے جناب بڑیاں محنت تے مشقت کرے نے اللہ تک پہنچنے واسطے۔ حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکز وہ اپنے ملفوظات لکھا کہ ذکر بھی بندے اللہ تک پہنچانا، نماز بھی بندے اللہ تک پہنچانیاں، صدقہ تے خیرات بھی بندہ اور اللہ تعلق آپس سے جڑینیاں، ان ساری شیئں بندے اللہ تک پہنچانیاں، لیکن ان تعلق جڑنے تروٹنے تروٹنے بندہ مستقل لگا رہے تو تعلق جڑے رہنا، ذکر چھڑے سی تعلق ختم۔ فرمایا واحد چیز قرآن مجید، اس نے کثرت تلاوت نے ذریعے بندے نہ جس نہ تعلق اللہ نہ جڑ گیا، دنیا دو ہو ونجے ای بندہ تعلق تروڑنا بھی چاہے تو میڈا رب قرآن نہیں برکت نہ جڑے ہوئے تعلق اپنے بندے تروڑا نہیں دینا۔ بندہ دور وینا میڈا رب باتوں سا نہ پڑے، وقت اپنے قریب کر گنا انا میڈا بندہ توڑا تے میڈا تعارف ہویا قرآن نہیں برکت رہا، ای میڈا کلام ہے جڑا میڈے کلام نے ذریعے میڈا جڑ گیا وہ وقت میڈ کو ترٹ نہیں سکتا۔ اس تو قرآن نہ جڑا رب نہ تعلق قائم ہو سی ای سب تو مضبوط ترین تعلق۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عمر ادھی راتی کہیں کمے واسطے بیت اللہ ویت آئے، اجے مسلمان نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ نے اندر کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے پہ، رات نہیں تاریکی اور تنہائی اور سامنے بیت اللہ پڑھنے آڑے امام الانبیاء جنہاں تے قرآن اتریا، صاحب قرآن قرآن نہیں تلاوت کرنا پہ ہوئے تو بات کیا منظر ہو سبحان اللہ کہ رات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، سائیں قرآن پڑھنا تو ساری کائنات نے اتو رازہ نے پردے ہٹ رہے ہیں۔ ارے صحابہ اکرام قرآن سننے پچھو صفحہ نہیں صفحہ ڈھے پونی ہے، اور کوئی نوہ آیا تو اسے سینہ کھل وینے حضور نہیں زبان چو قرآن سن کے جنہ لوگا انہاں عمر تو فیل دوسیاں کرنے ویچ واڑا پایا گا، کدھائی تھوڑی جائی آواز کرنے ویچ پہ گئی، اس واڑا کٹ سٹا، اس آکا لوگ جھلیں جڑے اس کلام ابھی جادو آکھنے پہن، یہ واقعی وہ کلام ہے جڑا آسمانت ہوتا ہے۔ حضرت عمر آئے انہاں آکھا یار یہ سننا تو چاہیے نا، ایسا لوگوں کو سنا ہے جن ہے جن ہے جن، لیکن آپ تو سنا ہے نا آنکھنے کے وہاں سبحان اللہ۔ جی کو لوگ ڈھول میں رہ رہا وہابی نے نیڑے نہ تھے ہیں وہ ڈیڑے نے تبلیغ آڑا نیڑے تھی نے انہوں نے سبحان اللہ سکے بڑھائی رکھا ہے اوکے گل سننی تو چاہی نہیں نا، سمجھ آوے یا نہ آوے، مزہ آوے یا نہ آوے، بندہ سمجھدار ہوئے جڑا گفتگو سنے۔ حضرت عمر نے دلے چاہے انہاں کہ بندہ بھی کوئی نہیں تا کہنا پیا تے اور بندہ اوے بھی کوئی نہیں، تھوڑے جے سنا تو صحیح پڑھنے کے سبحان اللہ۔ بیت اللہ نے غلاف تھلے بڑھ گئے۔ حضرت عمر بیت اللہ نے غلاف، اس وقت بیت اللہ نے غلاف ہننے ہونے جڑا ہون غلاف ہے یہ تا ہکا کپڑا اور ایسائی اتاں چھک گینے تھلے کر دینے، اس سے تھلے تا بندہ نہیں چھاپ سکنا، یا یہ کعبے تو اتے ٹنگے پہ ہونا۔ اس وقت غلاف انہیں ہونے علماء لکھا کہ ہر بندہ اپنی مرضی نے مطابق آن کے بیت اللہ تے چادر ٹنگ دینے، کہیں نکی لبی اس نکی ٹنگ دیتی، کہیں وڈی لبی اس وڈی ٹنگ دیتی، جی کو ازی آج کل کدائی متبرک جائی تھی لوگ مان کے کپڑے چڑھینے رہنے، یا کہیں بزرگی نے خبرہ تے جیڑا گیا اسے غلاف ہوتے سڑ دیتا۔ انہیں اس دور بیت اللہ تے ہر بندہ اپنی مرضی نے چادر پا دینے، وہ کہیں نہیں ادھی کہیں نہیں منی کہیں نہیں توڑو تک، تو انہاں چادرہ نے وچ لوگ چھپنے ہونے۔ بیت اللہ جڑے مکہ فتح ہویا تو اس وقت بھی لوگ بیت اللہ نے غلافہ وچ بھی چھپیں تاکہ اساں قتل نہ کرن۔ کئی بدبخت اے جے جنا حضور فرمایا کعبے نے تھلو بھی لبن تو مار دے وے، عبداللہ بن خطل انہاں لوگوں وچوں جنہاں حضور نے بڑی توہین کی تھی، توہین رسالت واسطے حضور فرما دیتا کہ بیت اللہ نے اندر بھی لبے تا قتل کر دا، تو ہے جے غلاف ہونے انہاں چادرہ نے تھلے لوگ چھپ گئے، حضور قرآن پڑھنے پہن، حضرت عمر اس غلاف نے تھلے چھپ گئے اور حضور نہ قرآن سننے پہن۔ حضرت عمر کتابہ نہ لکھے ہوئے میں مجرم ہاں، میں اپنا حوالہ دے سا۔ حضرت عمر فرمانے میں تھوڑا جا جڑے قرآن سن رہا تو ماں لگنا ہی جائے کہ میرا کلیجہ چاہے وہ باہر آ لگ سی، میرا کلیجہ آنکھو نہ سبحان احسن القصص ہویا کہ نہ ہویا، عمدہ بیان ہوئے یا نہیں، جس پیڑی راتی
پہلی آیت سننے نالی عمر اب پگھلا کے رکھ دیتا وہ قرآن تو بہتر وقت بیان کیڑا بیان ہو سکنا آسن القصص حاضل قرآن حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیل چن اور جیل چکی پینے پہن اور سیری نہ وقت ہے سورہ یوسف نی تلاوت کے رہنے پہن جیڑا جیل نہ سپریڈنٹ ہے او کافر ہے انگریز ہے کہ ہندو او کافر سپریڈنٹ پیچھے کھڑو کے سورہ یوسف چھوڑنا پا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری اللہ زبان اور بیان دیتا ہے اور سحر البیان خطیب ہے اللہ تعالیٰ آواز بھی دیتی ہے شکل و صورت بھی دیتی ہے عیسائی حضرت عطا اللہ شاہ بخاریاں ویکھنے تے ویکھ کے آکھنے اگر کوئی سڑے کو پوچھے کہ حضرت عیسیٰ نی شکل کے جی آئی تو اسی ہی بندہ پیش کر سکنے ہیں کہ حضرت عیسیٰ انہیں کون سونے جی کون ہی سونا اور یہ بہت بڑا اعجاز ہے کہ حضور نے امتی اتنا خوبصورت چہرہ آج تصویر بھی تکو تو بندے نہ کلیجہ کم ہے نا تو اسا اللہ کتنی شکل و صورت دیتی ہوئی کیوں نہ ہویا میرے نبی نہ بیٹھا ہے یعنی سید حسنی حسینی سید اور انہا سیدہ میں 1400 سال تو بعد بھی میرے نبی نی لونی خوشبو ہونے امیر شریعت قرآن پڑھنے پہن کافر سننا پہ حضرت آپ نے رنگ آپ نے انداز پڑھنے پہن عثمان کی پچھو موڈیں تے ہاتھ رکھ دیتا اس آکے شاہ صاحب اللہ نے واسطہ نے ہون بس کر دیو اگر ایک ایت تو سا اور پڑھی تو میرا کلیجہ پھٹ ویسی ایک ایت تو سا اور پڑھی تو میرا کلیجہ پھٹ ویسی آئے اس نبی تے کروڑا سلام اومن جس 1400 سال پہلے آکھے کہ میں نے قرآن تو چنگا بیان کہیں نہ اوے یعنی آج بھی کافر اور انگریز سن کے قاری عبدالباسط مصر نے بڑا مشہور قاری گزریا ساری زندگی اس قرآن پڑھا اس کو کہیں پوچھا کہ قاری صاحب ساری زندگی تو سا لوگاں قرآن سنایا کدی قرآن نہ معجزے بھی تکے نہیں انہاں کہا میں بڑے معجزے تکیں اس قرآن نے لیکن تو سا میں ایک معجزے سنا دینا عبدالباسط آکھنے لگے مرحوم کہ جمال عبد الناصر مصر نہ بادشاہ ہے ماں وہ دورے تے گھن گیا روس اور روس نے لوگاں اسا آکھے کہ کاریاں گھن کے ہوئے تو سنے کاری نے اسا شوت نہ انہاں ماں آکھے کوئی ایجی شے گھن کے ہوئے جیڑی اسا متاثر کرے تا جمال عبد الناصر ماں جنے دورے تے ناڑ گھن گیا مصر ہے میں مصر جمال عبد الناصر نہ دورے تے گیا ہوں اور اتھے جڑی وہ سرکاری میٹنگ ہوئی تو میٹنگ ختم ہوئی تو انہاں آکھے کہ اسا تو سا آکھے کوئی ایجی شے گھن کے ہوئے جیڑی اسا متاثر کرے تو کوئی شے آندھی نے انہاں کہ ہاں میں آندھی انہاں عبدالباسط بلایا بلا کے انہاں کہتے قرآن نے تلاوت سنا روسی عربی زبان نہیں جاننے کیمونسٹ لوگن عربی نے الف با نہ انہاں نہیں پتا قاری عبدالباسط صاحب آکھنے میں قرآن نے تلاوت ہوتے کی تھی اور میں اوہ سورہ طٰہٰ پڑھی جیڑی سورہ طٰہٰ عمر اپنی بھینوں کو سن کے کلمہ پڑھے میں کہا کافرانہ ماحول ہے کافرانہ ماحول ہے چوہ آیت پڑھانا جیڑی حضرت عمر نے بھینوں پڑھی ہے میں جنے سورہ طٰہٰ نے تلاوت کی تھی اور تلاوت جس وقت میں ختم کی تھی تو میں قرآن نہ معجزہ ویکھا کہ جڑے قرآن نی زبان نہیں سمجھ لیں جنہاں پتہ نہیں قرآن کے آخنا پیا جڑے اس نی زبان جاننے نہیں کیمونسٹن انہاں چو ایک بندہ بھی ایجا نہیں ہے جڑا اپنی گردن جھکا کے زارو قطار رونا نہ پہ ہوئے اور سارنیاں اکھیں چو آنسو نہ وگنے پہ ہومن میں اس جڑے قرآن نہ معجزہ ویکھا کہ سمجھن یا نہ سمجھن ای کافرانیاں گردنہ اپنی طاقت رے سامنے جھکا دیونے نی صلاحیت رکھ اور میں قرآن نہ معجزہ تکا کہ کافرانے سامنے آج بھی پڑھے ونجے تو کافر بھی اپنی گردنہ جھکا دینے حضرت عمر فرمانے ماں لگنا ہے میرا کڑیجہ باہر آوے سی میں اس کرامت سننے تو بعد ادھے توجہ کرے بڑی عجیب گل لیں حضرت عمر بہنے میں اپنے دلے چاکھا میں کئی بہت بڑا شاعر ہے مننے نہ مننے واسے شیطان بڑیاں بڑیاں گلہ سکھانا حضرت عمر بہنے میں کئی بہت بڑا شاعر ہے ای شاعر نہ کلام ہے میرے دلے وچ ہی خیال آیا میں غلاف کعبہ بھی چھپے پیا دوئے پلے حضور دوئے پلے قرآن پہ پڑھنے اتنا حضور اوہ ایت چاہی اور آکھا وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تؤمنون اللہ سورۃ الحق پڑھنے پہ اور آرل میں حضور اتنے پہنچے میرے دلے خیال آئی شاعرت حضور یہ عید پڑھ دیتی وما ہوا بقول شاعر اللہ پہنن ہی اتنا طاقتور کلام اور سورۃ الحق اللہ اکبر اور میں نے کوئی ٹائم نہیں تو میں سنائی اس نے ایک ایک لفظ آسان پڑھا بھی متاثر کرے نا
کلو واشربو حنیم بما آخری آیت پہ پڑھنا کلو واشربو حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ واما من اوتی کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون میں قسم کھانا جو کوئی تسی تکینے ہو میں قسم کھانا ہونا شیئے نہیں جڑی تسی نہ ہو تکینے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہو لقول رسول کریم ہتھی عمر پہ سوچینے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ای شاعر نہ کلام نہیں لیکن تسی نہ مننے واسطے آکھنے ہو ای شاعر نہ کلام ہے حضرت عمر آخنے میڈیاں وات لتا کمان لگ پائیاں میں کہ ای کے ای تا میں آکھا شاعر تا اس او عیب پڑھ دیتی میں کہ نہیں ای شاعر نہیں ای تا کاہنے غیب نہیں گلہ بھی جاننا او تو حضور دوئی عیب پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون ای کاہن نہ کلام نہیں لیکن تو سمجھے نہیں آکھو نا سبحان اللہ ولا بقول کاہن ای کئی کاہن نہ کلام نہیں قلیلا ما تذکرون تسی سمجھنے جینا ہو سبحان یا اللہ ای شاعر نہ کلام بھی نہیں تے کاہن نہ کلام بھی نہیں تے میں نے دلے میں دو خیال آنا دو ٹھک ایت لگنی ای کلام کہنا حضور تو ایت پڑھی تنزیل من رب العالمین تنزیل من رب العالمین یہ کلام ہے جڑا میرے رب نہیں طرف ہوت رہا حضرت عمر آخنے میں غلاف چو نکڑا تے اتھو نسیا میں کہا عمر نس نہیں تو توڑا سینے چو کڑے جا چاہے وہ بارا حضرت عمر آخنے اسی راتی میں فیصلہ کر کے دیا کہ ہن ماں کوئی فیصلہ کرنا پوسی اس تو دوئے جاڑے جنے حضور ابھی پتہ لگے ہوسی یا نہیں پتہ دوئے جاڑے حضور ہاتھ چاہے کہ اللہ ماں عمر دے دے یا عمر دے دے بس ان 2 دن عمر نہیں بے چینی نہیں گزرے 3 دھاڑے سورہ طٰہٰ پڑھ کے عمر کلمہ پڑھ کے بارگاہ نبوت احسن القصص هذا القرآن ٹائم ختم ہو گیا نہیں تو خالد ابن ولید را والد مغیرہ ولید ابن مغیرہ عتبہ بن ربیعہ اللہ تعالیٰ انہاں کی کڑ قرآن اگے جھکایا ان قرآن نے سینکڑا واقعات ہیں میرے نبی فرمایا مسلمانوں میری اس کتاب ہلکا نہ سمجھے اسا خالی قسمت قرآن واسطے نہ رکھے بلکہ احسن القصص هذا القرآن روئے زمین تے اس تو بہتر کتاب کوئی نہیں اس تو بہتر کلام کوئی نہیں اس تو بہتر بیان کوئی نہیں ای قرآن تے ای رمضان اللہ دو نعمت ماں تے تو سان دے دیتی آنا اسی نیت کر گنا کہ اس رمضان قرآن نے ذریعے انشاءاللہ اپنے رب نہ تعلق قائم کر سکتا کوشش کرے سو اللہ ماں بھی توفیق دے تو سان بھی واخر دعوانا الحمدللہ